السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور جن آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، خصوصاً سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں بتایا، اور تارے اور درخت سب جو ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ذرہ برابر بھی وہ ہٹ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا، ترازو قائم کیا۔ ترازو مراد عدل لیا مفسرین نے، اور اس کو قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے، پوری یونیورس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے عدل پر قائم کیا ہے، اور ایک توازن برقرار ہے۔ کروڑوں کروڑوں خربوں جو ہے ستارے، سیارے، نظام شمسی، کہکشاں، سائنس بتاتی ہے کہ فیو گلیکسیز، فیو سولار سسٹم کر کے ڈیفائن کرتی ہے یونیورس کو۔ یہ اتنی وسیع ہے تو انسان نہیں جانتا کہ کتنی وسیع ہے۔ تو اس پورے نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنہا اور جو ہے اور عدل پر جو ہے اس کو قائم کیا، اور ایک بہترین نظم اور توازن، بیلنس جو ہے یہ کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ بتایا کہ اب اس جو ہے تم اب بحیثیت انسان اس توازن کو بگاڑو مت، بگاڑیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین، پانی اور ہر جگہ پھر فساد برپا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو میزان ہے، یہ جو ترازو ہے، اس کے اندر جو ہے تم کیا ہے، خلل نہ ڈالو، تم اس کو ڈسٹرب نہ کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، انصاف، جسٹس یہ قائم کرنا ہے۔ امت مسلمہ کو جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرائض کے ساتھ ساتھ عدل، انصاف قائم کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے فرمایا والارض وضعها للانام، زمین کو اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور اس کے ان احسانات اور اس کی قدرت کے ان کرشموں کا ذکر کیا جا رہا جن سے انسان اور جن دونوں متمتع ہو رہے ہیں، اور جن کا فطری اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ کفر اور ایمان کا اختیار رکھنے کے باوجود خود اپنی مرضی سے بطوع و رغبت اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو جو ہے پسند کرتا۔ حالانکہ اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا اور اس اختیار کی آزادی بھی دیا کہ چاہے تم سیدھے راستے پہ چل سکتے، چاہے تم غلط راستے پہ چل سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا کہ بندے جو ہے اس کے
اپنے رب کو پہچانیں اور اس کے شکر گزار ہوں، اس کے فرما بردار ہوں، اس کی غلامی کریں، اس کی اطاعت جو ہے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور انسان کو آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور دیکھنے کے لیے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ پھر آگے اس زمین کا اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ یہاں پر زمین کو انعام کے لیے وضع کیا فرمایا۔ وضع کرنے سے مراد ہے تالیف کرنا، بنانا، تیار کرنا، رکھنا، ثبت کرنا، اور انعام عربی زبان میں خلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں انسان اور دوسری سب زندہ مخلوقات شامل ہیں، ہے نا۔ سورہ انعام بھی ایک ہے نا۔ تو انسان کے علاوہ سب زندہ مخلوقات جو ہے شامل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کل شیء فی، انعام میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے اندر روح ہے، جس کسی کے اندر روح ہے وہ انعام میں شامل ہے۔ مجاہد اس کے معنی بیان کرتے ہیں خلائق، قتادہ، ابن زید اور شعبی کہتے ہیں کہ سب جاندار، سب لیونگ بینگز انعام ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ انس اور جنس دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں، کیونکہ بار بار اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن سے، انسان اور جن سے، دونوں سے سوال کیا، تم جو ہے اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بلکہ کوسچن مارک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات ہے نا گزشتہ ہمارے مطالعے میں کہ تو جنہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اے اللہ ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا کہ تم ایسے کیوں نہیں بولتے جیسے جنات بولتے ہیں، تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا ایسے کہ اے اللہ ہم کسی چیز کا جو ہے انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو حسن بصری جو ہے دونوں انس اور جنس دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں، اور یہی معنی تمام اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس آیت سے زمین کو ریاست کی ملکیت بنانے کا حکم نکالتے ہیں وہ ایک فضول بات کہتے ہیں۔ یہ باہر کے نظریات لا کر قرآن میں زبردستی ٹھوسنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، جس کا ساتھ نہ آیت کے الفاظ دیتے ہیں نہ سیاق اور سباق۔ انعام صرف انسانی معاشرے کو نہیں کہتے، بلکہ زمین کی دوسری مخلوقات بھی اس میں شامل ہیں۔ اور زمین کو انعام کے لیے وضع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کی مشترک ملکیت ہو، اور سیاق عبارت بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کلام کا مدعا اس جگہ کوئی معاشی ضابطہ بیان کرنا ہے۔ یہاں تو مقصود دراصل یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس طرح بنایا اور تیار کر دیا کہ یہ قسم قسم کی زندہ مخلوقات کے لیے رہنے، بسنے اور زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی۔ کتنی زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، بسر کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ یہ آپ سے آپ ایسی نہیں ہو گئی، آپ جو ہے یہ ایسی نہیں ہوگی، خالق کے بنانے سے ایسی بنی ہے، اللہ نے اسے بنایا تو ایسی بنی ہے۔ ادروائز وہ بات ہم کو ذہن میں رکھ کے ہر وقت چلنا ہے کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اپنے سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے، کتنی رفتار سے، اراؤنڈ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اپنے ایکسس پر جو ریوالو کر رہی ہے، اور سورج کے اطراف جو روٹیٹ کر رہی ہے اراؤنڈ 45,000 کلومیٹر پر آور سے کر رہی ہے۔ تو اتنی رفتار سے اللہ تعالیٰ کیسے اس کا توازن، بیلنس قائم رکھا؟ اتنی رفتار سے چلنا، اتنے سارے چرند پرند مخلوقات، جن، انس، نباتات، حیوانات، 3 حصے پانی، یہ لے کے کیسا سوچیں ہم غور کریں تو کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ ایک نشانی بھی جو ہے نا انسان کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے،
اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، ایک نہیں۔ تو یہ ہونے کے بعد ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان جو ہے، اور مضبوط ہمارا ایمان ہوگا تو اس کا اظہار ہمارے عمل میں ہونا چاہیے۔ تو مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین، پھر نیچے پانی کے جھرنے، چشمے، پھر جو ہے کئی ٹیکٹونک پلیٹس وغیرہ ہیں، اور سب اتنی سے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی رفتار پر چلا رہی ہے، کون سا ایندھن ہے، یہ سب ہم غور کریں تو ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ جو ہے یہ اپنے آپ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا چلانے والا، اس کا توازن برقرار رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ آپ ایسی نہیں ہو گئی، آپ کوئی چیز نہیں بنتی، خالق کے بنانے سے چیزیں بنتی ہیں، ہر چیز اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان بھی جتنے چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے پیدا کرتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے اس کو ایسی جگہ رکھا اور ایسے حالات اس میں پیدا کیے جن سے یہاں زندہ انواع کا رہنا ممکن ہوا۔ بہت ہے اس کے اوپر، بہت ہم جو ہے تدبر اور جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے غور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ تذکرہ یہاں پہ جن اور انس کا کیا، باقی کیا مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ اس زمین، حالانکہ جیسا سیب کے اوپر چھلکا کتنا باریک ہوتا ہے، ایسا ہی زمین کا معاملہ ہے۔ زمین کے اوپر جتنا باریک سا ایک لیئر ہے، اس لیئر سے ہی جو ہے پیداوار، پھر پھل وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور وہی لیئر جو ہے کام کا، باقی کے نیچے بہت گہرا ہے۔ تو اس میں ہر طرح کے بکثرت اور لذیذ پھل ہیں۔ لذیذ پھل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لذیذ یعنی کتنا ٹیسٹی۔ ہر ایک میں آم کے کتنے اقسام ہیں، وہی ایک آم ہے لیکن کتنے 200 300 400 قسم کے اقسام ہیں۔ انگور، کھجور کے بھی 200 300 ورائٹیز ہیں کھجور کے بھی، اور کیسی جگہ پیدا ہوتا ہے، ایک صحرا کے اندر پانی کم، اس کے باوجود بھی اتنا تناور اور اتنا جو ہے اتنا ڈیلیشیس اور ساتھ ساتھ جو ہے انرجی دینے والا یہ پھل ہے کھجور جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ پیدا کیا؟ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جو ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ فرما رہا بکثرت، اور جتنی آبادی ہے اس حساب سے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تھوڑے لوگ پہلے تھے، تھوڑا لوگ آبادی بڑھتی گئی تو اناج اور پھل بھی بڑھتا گیا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کرنے کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی، کیا دعا کی؟ مدینے کو امن والا شہر، اور اس میں طرح طرح کے پھل کے لیے دعا کی، اناج کے لیے، پھل کے لیے۔ پھل یعنی تو کتنی یہ ہے، اس کے اندر کتنا نیوٹرینٹس اس کے اندر ہوتی ہیں، اور کتنی مفید چیز جو ہے وہ پھل ہمارے لیے وہ ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ پھر زمین پر انسان کو جو رزق حاصل ہوتا وہ بھی اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اور اس میں اس کی ربوبیت اور کمال قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر چند نعمتوں کا ذکر ہے۔ میوے کیسے خوش ذائقہ، رنگ برنگی اور مختلف نمونوں کے پیدا کیے گئے، وہی زمین ہے۔ زمین کے اندر جب بیج ہم بوتے ہیں تو مختلف پھل نکلتے ہیں، الگ الگ اقسام نکلتے ہیں۔ کھجور کا ہوا، پھر اس کے اندر اور بھی مطلب جس کا اب اناج، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی کھجور کی جو ہے اس طرح جھلی میں لپٹا ہوا ہے کہ صاف نظر آتا ہے کہ اس کے رزاق نے
پیدا کرنے والے نے یہ اہتمام اس لیے کیا ہے تاکہ گودا یعنی اس کا جو مغز ہے وہ باقی رہے اور انسان کو یہ نعمت بہترین شکل میں جو ہے اس کو مل جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والحب ذو العصف والریحان، اور طرح طرح کے غلے اناج ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے۔ اناج کے ایک ایک دانے پر باریک پتی کا جو کور چڑھا ہوا ہوتا جس کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے، اور یہ پتی یا چھلکا جو ہے اس کا بھس کا کام دیتا ہے جو جانوروں کی غذا ہے۔ مثال کے طور پر گیہوں کے دانے پر جو تہ سی چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ جو ہے پسینے پر بھس بن جاتی، اور چاول کے دانے پر تو چھلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح چنے پر بھی گویا اناج کے ایک ایک دانے کو پیک کر کے محفوظ شکل میں انسان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، مٹی کے ذریعے سے پیدا ہونے والی چیز کو اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسے کور کا اہتمام کیا ہے۔ کتنا ہم اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو چاول ہم کھاتے ہیں، جو گیہوں کی روٹی ہم کھاتے ہیں، کیسا اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ اہتمام کتنا عجیب ہے، رزق کا یہ سامان کیسا نفیس ہے، یہ فرمایا جا رہا۔ اور آگے پھر فرمایا جا رہا ذو العصف والریحان، ریحان خوشبودار نباتات کو بھی کہتے ہیں اور پھول کو بھی کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف ذوق یہ بھی عطا کیا کہ خوشبو سے وہ فرد جو ہے مسرت کی کیفیت جو ہے محسوس کرنے لگا۔ اسی لیے عطر لگاتے ہیں نا، عطر سے، اچھے پھول سے، اچھے پھل کی خوشبو سے جو ہے کیا ہوتا ہے، انسان فرحت محسوس کرتا ہے، ایک سرور محسوس کرتا ہے۔ اس کے اس ذوق کو پورا کرنے کے لیے خوشبودار نباتات مثلاً لونگدار چینی وغیرہ اور طرح طرح کے پھول مثلاً گلاب، چمیلی وغیرہ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ پھول کیسے نرم، نازک اور خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کی خوشبو کس طرح دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ انسان کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کا سامان کس خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ ہے ریحان، تو جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر اب اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جو ہے تم جھٹلاؤ گے۔ اب اس کی تفسیر میں جو ہے تھوڑی سی طویل ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ استعمال ہوا جسے آگے کی آیتوں میں بار بار دہرایا گیا، اور یہاں پہ مفسر نے مختلف مقامات پر اس کا مفہوم جو ہے مختلف الفاظ میں ادا کیا۔ اس لیے آغاز ہی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس لفظ میں معنی کی کتنی وسعت ہے اور اس میں کیا کیا مفہومات شامل ہیں۔ اعلیٰ کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالعموم نعمتوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اعلیٰ نعمتوں کے لیے بیان کیا ہے۔ تمام مترجمین نے بھی یہی اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اور یہی معنی ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری رحمہ سے منقول ہیں۔ سب سے بڑی دلیل اس معنی کی صحیح ہونے کی یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے اس قول کو نقل فرمایا کہ وہ اس آیت کو سن کر آئینہ بات جب وہ جن کلام سنتے اور یہ آیت پر جب آتے بار بار جو ہے لا بشیء من نعمت ربنا نکذب کہتے تھے، یعنی جو ہے ہم کسی نعمت کا جو ہے انکار نہیں کرتے اور نہ اس کو جھٹلاتے۔ they used to reply، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھ کر گزر جاتے، ہماری طرف سے وہ یہ رسپانس نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، نماز میں اگر ہم یہ صورت کو سن رہے ہیں امام کے پیچھے تو دل میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں،
جیسے سورہ 3 کے اندر ہے نا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ بلا، بے شک، یہ کہنا چاہیے ایسا۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ربنا تقبل منا، وہ جو پھر دعا جو ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا، پھر یہ جو آخر ان القوم الکافرین کر کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے دل میں۔ تو یہ جو ہے یہ کہتے تھے تو دوسری معنی اس لفظ کے قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت ہیں۔ ابن جریر طبری نے ابن زید کا قول نقل کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا یہ معنی ہے فَبِأَيِّ قدرت اللہ، یعنی آلائے کو قدرت کے معنی میں لیا ہے۔ امام رازی نے بھی آیت 14، 15، 16 کی تفسیر میں لکھا یہ آیت بیان نعمت کے لیے نہیں بلکہ بیان قدرت کے لیے ہے۔ تو اس کے تیسرے معنی ہیں خوبیاں، اوصاف حمیدہ اور کمالات اور فضائل۔ یہ ہے تمام معنی جو ہے اس کے آ رہے ہیں۔ اس معنی کو اہل لغت اور اہل تفسیر نے بیان نہیں کیا، مگر اشعار عرب میں یہ لفظ کثرت سے کئی معنوں میں جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اب ان شواہد و نظائر کو نگاہ میں رکھ کر ہم نے لفظ اعلیٰ، مفسر نے اس کے وسیع معنی میں لیا ہے اور ہر جگہ موقع اور محل کے لحاظ سے اس کے جو معنی مناسب تر نظر آئیں وہی ترجمے میں درج کر دیے ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر ایک ہی جگہ اعلیٰ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور ترجمے کی مجبوریوں سے ہم کو اس کے ایک ہی معنی اختیار کرنے پڑے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں کوئی لفظ اتنا جامع نہیں ہے کہ وہ ان سارے مفہومات کو بیک وقت ادا کر سکے۔ اعلیٰ کے معنی جو ہے وسیع ہے اور بیک وقت اس کو ادا نہیں کر سکے۔ تو اور آگے یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے اس کرۂ خاکی کو اس عجیب طریقے سے بنایا کہ اس میں بے شمار اقسام کی زندہ مخلوقات رہتی ہیں اور طرح طرح کے پھل اور غلے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس کی صفات حمیدہ ہی ہیں کہ اس نے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی پرورش اور رزق رسانی کا بھی انتظام کیا، اور انتظام بھی اس شان کا کیا کہ ان کی خوراک میں نری غذائیت ہی نہیں بلکہ لذت اور ذوق نظر کی بھی ان گنت رعایتیں ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے صرف ایک کمال کی طرف بطور نمونہ اشارہ کیا گیا کہ کھجور کے درختوں میں پھل کس طرح غلافوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا۔ اس ایک مثال کو نگاہ میں رکھ کر ذرا دیکھیے کہ کیلا یعنی موز، انار، سنترے، ناریل اور دوسرے پھلوں کے پیکنگ میں آرٹ کے کیسے کیسے کمالات دکھائے گئے۔ ناریل کیسا اس کے کمالات ہیں اس کے اندر، اور یہ طرح طرح کے غلے اور دالیں اور جو حبوب جو ہم بے فکری کے ساتھ پکا کر کھاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کیسی کیسی نفیس بالوں اور خوشوں کی شکل میں پیک کر کے اور نازک چھلکوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ہم غور نہیں کرتے، یہ جو ہے صرف آ رہا ہے، کھا رہے، یہ کر رہے، یہ کرتے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان اور جن کو یہ کیا کہ جو ہے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں۔ اب نعمتیں ہے نا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، ایسا ہے معاملہ۔ تو آگے جھٹلاؤ گے، اس کی تفسیر میں جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ وہ متعدد رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
اور اس کی قدرت کے کرشموں اور اس کی صفات حمیدہ کے معاملے میں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ سرے سے یہی نہیں مانتے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ محض مادے کے اتفاقی ہیجان کا نتیجہ ہے، یا ایک حادثہ ہے جس میں کسی حکمت اور صنائی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ کھلی تکذیب ہے۔ اور بعض دوسرے لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ شرک ہے اور بڑا گناہ ہے، اور یہ معاف نہیں ہونے والا ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ دوسروں کو ادا کرتے ہیں اور اس کا رزق کھا کر دوسروں کے گن گاتے ہیں۔ یہ تکذیب، یہ جھٹلانے کی ایک اور شکل ہے۔ ایک آدمی جب تسلیم کر لے کہ آپ نے اس پر فلاں احسان کیا ہے، اور پھر اسی وقت آپ کے سامنے کسی ایسے شخص کا شکریہ ادا کرنے لگے جس نے در حقیقت اس پر وہ احسان نہیں کیا، تو آپ خود کہہ دیں گے کہ اس نے بدترین احسان فراموشی کا ارتکاب کیا، کیونکہ اس کی یہ حرکت اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو اپنا محسن مان رہا ہے جس کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو ساری چیزوں کا خالق اور تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں مانتے کہ انہیں اپنے خالق اور پروردگار کے احکام کی اطاعت اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ احسان فراموشی اور انکار نعمت کی ایک اور صورت ہے، کیونکہ جو شخص یہ حرکت کرتا وہ نعمت کو ماننے کے باوجود نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی اتنے اقسام ہیں جن سے انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ پھر کچھ اور لوگ ہیں جو زبان سے نہ نعمت کا انکار کرتے، نہ نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتے ہیں، مگر عملاً ان کی زندگی اور ایک منکر اور جھٹلانے والی کی زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا۔ یہ تکذیب بالقول نہیں بلکہ تکذیب بالعمل، بالفعل ہے۔ عمل سے جھٹلانا، بات سے ایسا مانتے ہیں، بات تو اللہ ہے کہ اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ ہی سب کیا، لیکن عمل سے کسی اور کا شکر کرنا، کسی اور کی تعریف کرنا اور عمل سے اس کو جھٹلانا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بار بار ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے بقایا انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔